بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جی یہ ہے پارٹ 4 وزٹ ٹو اسمال پلانٹ. جو ہم لوگوں نے ایک سیریز تھی جو ہم لوگوں نے شروع کی ہوئی تھی اور اس میں یہ لاسٹ پارٹ ہے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو پارٹ 3 تھا اس میں ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ اصل میں ختم یہاں پر ہوئی تھی کہ جب وہ کریٹن جو ہے وہ پاورز کے ساتھ باتیں کر کر کے تھک جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم تو بس سر ہی کھاؤ گے میرا، تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے جو میزبان ہیں ان کی طرف چلا جاؤں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ وقت بتا لوں. تو وہ وہاں سے پھر چلا جاتا ہے. تو پاور پھر اسے اپنے اسسٹنٹ کو کہتا ہے کہ تم اس پہ پوری نظر رکھنا، یہ جہاں پہ بھی رہے. خیر وہ وہاں سے پھر وہ لیونگ روم میں آ جاتا ہے، یعنی جو ان کی بیٹھک ہوتی ہے اس کے اندر. تو اب وہ لیونگ روم میں جب وہ آتا ہے تو وہ بیٹھتا ہے جا کے ایلن اور جان کے ساتھ، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتا ہے. اور جب وہ وہاں پہ جاتا ہے تو کریٹن ان کو کیا کہتا ہے کہ مجھے ان کے ساتھ کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، نہ مجھے کوئی حیرانگی ہے نہ کوئی پریشانی والی بات ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ یہ میرا چھوٹا جہاز جو ہے وہ تباہ کر دے، جو کہ میرے لیے ایک اہم ہے. تو ایلن کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ تو تم نے سیو کر دیا تھا، اور یہ ہے کہ اب تمہارا ارادہ کیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میرا کوئی ارادہ خاص تو نہیں ہے کچھ ایسا، لیکن یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو منصوبے میرے ہیں اور میں تمہیں بتا دوں تو مجھے تم پہ یقین بھی نہیں ہے. تو جان کہتا ہے کہ یہ تو پھر ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہوئے، یعنی آپ کو ہم پہ یقین نہیں ہے اور ہمیں آپ پہ یقین نہیں ہے. تو کریٹن کہتا ہے کہ ہاں مجھے بہت عرصہ پہلے یہاں پہ آ جانا چاہیے تھا، تو لیکن میں گزشتہ کل سے پہلے ہی نہ نکل پایا وہاں سے، یعنی اپنے علاقے سے. تو وہ جان پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں یہاں آنے میں ایک دن لگا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کریٹن آگے سے کہتا ہے کہ ایک دن میرا نہ کہ تمہارا، لیکن تم تو وقت کے بارے میں بھی جانتے بھی نہیں ہو. تو اس نے کہا کہ کیا تم ریلیٹیوٹی کے بارے میں بات کر رہے ہو، ہے نا، جو آئنسٹائن کی ہے وہ تھیوری ہے ریلیٹیوٹی. تو کیا کہتا ہے کہ تم کیا اس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ اس سے بھی کہیں زیادہ پیچیدہ بات ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، مطلب کہ تم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہو. تو ایلن کہتی ہے کہ میں امید کرتی ہوں کہ تم ہمارے پاس یہاں پہ رہو گے، قیام کرو گے. اور کریٹن کہتا ہے کہ ہاں تمہاری بہت مہربانی، لیکن شاید تم لوگ میرے سے تنگ آ جاؤ گے. تو وہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں، میرے ابا جان اتنے خوش ہوں گے اور بلکہ وہ تمہارا انٹرویو کرنا چاہیں گے. تو یہ کہہ کے جو ہے وہ جان اس سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ کریٹن کے باہر کی جو تمہاری خلا کی دنیا ہے وہ کس طرح کی ہے؟ تو وہ کریٹن اسے کہتا ہے کہ بالکل بے رونق قسم کی ہے. اور ایلن کہتی ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ دنیا کی ایک عظیم الشان یہ دنیا عظیم الشان ہوگی. یہ ان کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ادھر ہی لیونگ روم کے اندر. اور یہ ہوتا ہے کہ جو جنرل پاور ہے وہ آتا ہے وہاں سے، اور جنرل پاور کو دیکھ کے اب اس کا پتہ نہیں کیا پلاننگ چل رہا تھا یا کیا تھا، وہ اس کو دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ کام نہیں کرے گا تمہارا. تو جنرل پاور کہتا ہے کہ کیا کام نہیں کرے گا؟ اس نے کہا کہ جو تم میرے جہاز کو دوبارہ تباہ کرنے کی سوچ رہے ہو نا، پلاننگ کر رہے ہو، یہ کام نہیں کرے گا. وہ پھنکارتا ہے اور پھر وہ پھنکارتے ہوئے ہی وہ لیونگ روم سے باہر چلا جاتا ہے. تو ایلن پھر اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم بتا سکتی ہو کہ ہم سب کیا سوچ رہے تھے؟ تو کریٹن کہتا ہے کہ بالکل میں یہ بتا سکتا ہوں، لیکن اسے میرا سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ باتیں کر کر کے. تو ایلن کہتی ہے کہ کتنی خوبصورت اور زبردست بات ہے کہ کیا تم ہر وہ چیز بتا سکتے ہو کہ جو ہم سوچتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں ہر وہ چیز بتا سکتا ہوں جو تم لوگ خود سوچتے ہو، اور میرا آنے کا یہاں مقصد بھی اصل میں یہی ہے. تو جان کہتا ہے کہ میں تو اب کوئی اور چیز نہیں سوچتا، میں تو صرف اپنے زراعت کے بارے میں سوچتا ہوں. تو اوپر سے اسپیلڈنگ آتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم زراعت کے علاوہ تم سوچ بھی کیا سکتے ہو ہی تم سست قسم کے. تو ایلن اسے کہتے ہیں کہ ابا جان ہر وقت آپ طنز کرتے رہتے ہیں، جان کو نہ کیا کریں، اس طرح اچھا نہیں لگتا. تو یہ باتیں ہوتی ہیں ان کی. تو کریٹن اسے کہتا ہے کہ نہیں نہیں، تمہیں اور کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہر بار ایلن کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کے دلکش خیالات کے بارے میں ہمیشہ تم اپنے ذہنوں میں اس کے خیالات لے کے آیا کرو ایلن کے بارے میں. یہ وہ بات کرتا ہے. تو یہ تو تھی ان کی لیونگ روم میں جو باتیں ہوئیں. اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ اب جو اسپینڈنگ ہے وہ کافی تنگ آ چکا ہوتا ہے. جو مارشل لا اس نے لگایا ہوا ہے، یعنی وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتے، فون یوز نہیں کر سکتے اس سے. تو وہ پھر جو مسٹر اسپیلڈنگ ہے وہ اس کو کہتا ہے پاور کو کہ اب ادھر دیکھو پاور، تمہارا یہ فوجی قانون کافی طول پکڑتا جا رہا ہے اور کافی یہ لمبا ہو رہا ہے پروسیس، اور یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا.
تو پاور کہتا ہے کہ یہ بدقسمتی یہ سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں، جب تک مجھے واشنگٹن سے کال نہیں آتی تو اس وقت میں اپنے جو احکامات ہیں وہ تم پر امپوز کروں گا، تمہیں ان کو فالو کرنا ہے، اور کوئی ٹیلی فون کال وغیرہ تم نہیں کر سکتے، اور بیرونی دنیا سے تم کسی طرح کا کوئی رابطہ نہیں رکھ سکتے، اور یہ مجبوری ہے اور اس کو تمہیں فالو کرنا ہوگا۔ تو اسپیلڈنگ کہتا ہے کہ یہ ناقابل برداشت ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ تو کریٹن کہتا ہے کہ مسٹر اسپیلڈنگ آپ کافی پریشان ہیں میری وجہ سے، تو اگر آپ کہتے ہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ تو فوگ ایسے کہتا ہے کہ نہیں نہیں، تمہیں واپس جانے کی کیا ضرورت، تم رہو یہاں پر۔ تو پاور آگے سے کہتا ہے کہ تم کہیں جا بھی نہیں رہے ہو، تم یہاں پہ یعنی تمہیں گھیرا ہوا ہے اور تمہیں پوری تفتیش ہونی ہے۔ تو کریٹن اسے کہتا ہے کہ دیکھو تم مجھے روک بھی نہیں سکتے، اور تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم مجھے روک نہیں سکتے، کیونکہ تمہاری پاور سے یہ کہیں باہر کی چیز ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں البتہ یہ معاملہ میں اپنا جو ہے وہ جو مسٹر اسپیلڈنگ ہے اس کے اوپر میں چھوڑتا ہوں، کہ اگر وہ کہیں تو پھر ایک اور بات ہے کہ میں چلا جاؤں یا رک جاؤں۔ تو مسٹر اسپیلڈنگ کہتے ہیں ہاں بالکل تم رک جاؤ، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کریٹن سے کہتا ہے کہ ہاں تم، میرا خیال ہے تم میرا انٹرویو کرنا چاہو گے اور یہ ایک اچھی بات ہوگی۔ تو پاور کہتا ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اگر تم انٹرویو صحیح طور پر دینا چاہتے ہو۔ تو اسپیلڈنگ کہتا ہے کہ بڑی اچھی بات ہے اگر تم جو ہے وہ انٹرویو دینا چاہتے ہو۔ اور اسپیلڈنگ کہتا ہے پاور سے کہ کیا میں اس کا انٹرویو کر لوں؟ تو وہ کہتا ہے ہاں بالکل تم میرے سے زیادہ اچھا کر پاؤ گے، تم انٹرویو اس کا کرو۔ تو اسپیلڈنگ اس سے سوال پوچھتا ہے، تو ان سوالوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کیا کیونکہ تم ہمارے ذہن پڑھ لیتے ہو تو شاید تم پہلے سے ہی جانتے ہوتے ہو کہ ہمارے خدشات کیا ہیں، یعنی ہمارے اندر کیا ڈر چل رہا ہے، تو تمہیں پہلے ہی سے ہی پتا ہوگا۔ تو کریٹن کہتا ہے ہاں میں پڑھ لیتا ہوں۔ اسپیلڈنگ کہتا ہے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ تم ہماری کسی مخالف قوم کے نمائندے ہو، مینس کہ کسی ایسی قوم سے تم آئے ہو جو کہ شاید کسی ہمارے خلاف چل رہی ہے۔ تو کریٹن کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں پہلے یقین دلا چکا ہوں، اور جنرل پاور کو میں نے بتایا کہ میں کسی مخالف قوم کی طرف سے نہیں آیا ہوں، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور سیارے کے اوپر آنا میری دلچسپی تھی، میں اس لیے آنا چاہتا تھا۔ اسپیلڈنگ کہتا ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ آنے والے کسی مرحلے میں دلچسپی لوگے؟ تو کریٹن کہتا ہے کہ دیکھیں ہمیں آنے والے دور کے بارے میں بھی کوئی مشغلہ وغیرہ کہ ہم آئیں تو آئیں، ورنہ ہمارا کسی طرح سے حملہ کرنا یا کوئی جاسوسی کرنا ہمارا کسی طرح کا کوئی مقصد نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ پاور کہتے ہیں تو پاور آگے سے کہتا ہے کہ تو تمہارا یہاں آنے کا مقصد جائزہ لینا ہے، ایک قسم کا مقامی لوگوں جیسا بننا چاہتے ہو تم۔ تو وہ کہتے ہیں کتنی خوبصورت بات کہی ہے پاور تم نے، یہی تو اصل میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں کا باشندہ بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ بالکل جیسے تم لوگ ہو ویسے میں بن جاؤں۔ تو پاور اسے کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ تمہیں یہاں کسی دوسری تہذیب نے بھیجا ہے تاکہ تم یہاں پہلے جائزہ لو اور بعد میں حملہ کر سکو۔ تو کریٹن کہتا ہے کہ یہ صرف تمہارا محض خیال ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور تم تو کوئی اچھا سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ یہ ان کی بات ہوتی ہے، اور اس کے بعد پاور اسے کہتا ہے کہ کیا تم اس بات سے انکار کرتے ہو کہ ہم لوگ کہ تمہارے لوگ ہمارے لوگوں کے لیے مصیبت پیدا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ کہتے ہیں بالکل میں انکار کرتا ہوں، ایسا کوئی کسی طرح کی کوئی ان کی پلاننگ نہیں ہے، اور نہ وہ ایسا کرتے ہیں، اور ان کو کسی ساتھ کوئی چیز کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پھر اسے کہتا ہے کہ اچھا پھر ایسے کرو کہ تم ہمارے ساتھ اگر رابطہ قائم کرنے میں دلچسپی رکھتے ہو یا کوئی تجارت وغیرہ کوئی تمہارا ارادہ ہے، تو اس نے کہا ہاں دلچسپی جو رابطہ ہے وہ تو ہمارا اوبیسلی رہے گا، لیکن تجارت ہم لوگ نہیں کرتے، یہ تمہارا ایک سماجی معاملہ ہے، تجارت تم لوگ کرتے ہو، ہمارا تجارت کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاور کہتا ہے کہ بھائی میں تو ہار مان گیا ہوں اس بندے کی، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ نہ تجارت کرتا ہے نہ یہ باقی معاملات کے اندر ہے، تو میں تو ہار مانتا ہوں، اب تو اسے جو پوچھنا ہے تو پوچھ لے۔ اسپیلڈنگ کہتے ہیں کہ کیا تو پھر تم دلچسپی نہیں رکھتے ہو جی تو زمین پر غلبہ پانے کی؟ تو کریٹن کہتا ہے کہ ہاں میں بالکل غلبہ تو نہیں، لیکن میں یہاں کا ایک تو باشندہ بننا چاہتا ہوں، دوسرا یہ ہے کہ میں یہاں کا چارج سنبھالنا چاہتا ہوں۔ تو پاور کہتا ہے کہ کیا تم جو امریکہ ہے متحدہ امریکہ ہے یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، کیا تم اس کا کنٹرول جو ہے وہ لینا چاہ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، ناٹ اونلی دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بٹ دا ہول ورلڈ، پوری دنیا کا میں کنٹرول جو ہے وہ اصل میں سنبھالنا چاہے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست ہے کہ تم پوری دنیا کی جو ہے وہ کنٹرول سنبھالنے کے لیے یہاں پہ آ گئے ہو۔ یہ ساری باتیں جو ہے وہ یہاں پہ انٹرویو میں ہو رہی ہیں ان کی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بڑی عجیب سی اس نے بات کہی ہے۔ تو کریٹن کہتا ہے کہ نہیں تم انتظار کرو اور دیکھو کہ یہ ہوگا، ایسا ہوگا۔ تو پاور کہتا ہے اپنے سسٹر کو کہتا ہے کہ ایسے باتیں کر رہا ہے تم اسے پکڑ لو، اور دونوں اس کی طرف جو جاتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے، تو وہ 1 فٹ کے دور فاصلے پر رک جاتے ہیں، آگے اسے چھو نہیں سکتے، اور کریٹن کہتا ہے کہ دیکھا تم مجھے چھو بھی نہیں سکتے، اتنی تو تمہاری پاور نہیں ہے، تم مجھے چھو بھی نہیں سکتے، اور یہ بھی اس کھیل کا حصہ ہے۔
تو پھر وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تم برا نہ مانو تو میں کافی تھک چکا ہوں اور تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے، تو اگر مجھے تم چاہو تو تھوڑا ریسٹ کرنے دو گے پلیز؟ تو اسپیلٹنگ کہتا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں، بالکل آؤ میں تمہیں راستہ دکھا دیتا ہوں۔ تو کرٹن کہتا ہے کہ میں راستہ تو میں سارا ہی جانتا ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ میرا جو دماغ ہے اس کو پھٹ رہا ہے اور ڈھول کی طرح بج رہا ہے، تو اٹس بیٹر کہ آپ مجھے جانے دیں تاکہ میں ذرا ریسٹ کر لوں اوپر کمرے میں جا کر۔ جب وہ وہاں سے گزرتا ہے تو وہاں پہ مسز اسپیلٹنگ کھڑی ہوتی ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ خاتون آپ پریشان مت ہوں، جب آپ صبح اٹھیں گے تو میں تب بھی یہیں پر ہوں گا اور آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ پھر وہ ان کو کہتا ہے کہ اوکے وکٹ چلڈرنس، یعنی شرارتی شریر بچوں، گڈ بائے، اور یہ کہہ کے وہ پھر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، اور اس طریقے سے یہاں پہ پلے جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کا جو پردہ ہے وہ گر جاتا ہے۔ تو یہ تھی کمپلیٹ اس کی سٹوری، جو کہ ہم نے 4 پارٹس میں کلیئر کی، اور اس میں میں نے کوشش کی کہ امپورٹنٹ جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری کور اپ ہو جائیں، اور میرا خیال ہے اگر آپ نے غور سے دھیان سے سن لی ہے تو اس کے جنرل جو کویشچنس ہیں وہ آپ کے اوبیسلی کلیئر ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ایم سی کیوز وہ بھی سیپریٹلی دیے ہوئے ہیں، اور شارٹ کویشچن آنسرز جو ہیں وہ بھی سیپریٹلی دیے ہوئے ہیں، مینس کہ پورا کچھ سارا کچھ اس کے اندر جو بھی ہے وہ ہم نے اس کو کور اپ کیا ہے، اور باقی اب کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، جس طریقے سے بھی آپ اس کرتے ہیں، یہ شیئر کرنا وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو خیر اس کو ہم اگر کنکلوڈ کریں، یعنی اس پوری اسٹوری کا جو پرپس تھا کہ وہ کیا تھا، تو وہ یہ تھا کہ اصل میں وہ یہ ہے کہ یعنی آنے والا جو دور ہے اس کے اندر کچھ شاید کچھ ایسا ہوگا کہ کچھ خاص قسم کی اسپرچل پاور جو ہے وہ اس کائنات پر آئے گی، جو کہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کرے گی، اور وہ پھر ذہن میں پڑ پائے گی، اور لوگوں کو نہ صرف نقصان پہنچانے کے لیے بلکہ فائدہ دینے کے لیے آئے گی۔ اور لیکن یہ جو اسٹوری ہے یہ جس طریقے سے لکھی گئی ہے ایک سائنس فکشن کے اوپر ہے، لیکن ان شارٹ اوبیسلی ایسا کچھ واقعہ رونما تو ہوگا، لیکن جس طریقے سے یہ ہے اور ایک پرٹیکولر ایریا کے اوپر اور آنا اور اس طریقے سے شاید وہ نہیں ہوگا، لیکن یہ بات پاسبل ہے کہ کوئی دوسرا جہان بھی ہے، کیونکہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تو جہان تو ہے اور کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا طرف سے ہے کچھ خاص قسم کی مخلوقات ہیں جو اس کی، تو جو کہ خاص کرم کے ساتھ جو ہے وہ ٹریول کرتی ہیں، وہ آتی ہیں زمین کے اوپر۔ تو ان کا کئی جو شاعر ہیں یا جو کہ اولیاء کرام ہیں انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ جو اسٹوری لکھی گئی ہے تو ایک خاص اسپیسیفک ایک کیریکٹر ہے اس کے اوپر جو بات کی گئی، لیکن اس کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہو تھوڑا سا اس چیز کے ساتھ۔ تو خیر اوور آل جو تھی یہ ایک پلے اچھا پلے تھا، لیکن یہ تھوڑا یعنی لینتھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ زیادہ کوئی انٹرسٹنگ تو بات اس کی ہوتی نہیں ہے، کیونکہ بس یہی ہے اوور آل دیکھا جائے تو اس پلے کے اندر صرف اتنا تھا کہ وہ بس آتا ہے اور وہ سارے اس کے بارے میں پریشان ہی رہتے ہیں، اور پریشانی کی حالت میں ہی وہ ان کو اینڈ تک بھی پریشانی رکھتا ہے، اور پھر وہ سونے کے لیے اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ اس طرح کی کچھ سٹوری تھی۔ خیر تو خیر اوور آل میرا خیال ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اور ویڈیو، اور اگر اچھی لگے تو آپ اس کو لائک کر لیں، اچھی نہیں لگی تو اس کو کر لیں آپ ڈس لائک، اور ہمیشہ کی طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔